وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا تورات زبور انجیل بھی ہے پریشان قرآن کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی باران کے کیا کہنے دیا رب نے چیلنج قرآن میں اس جیسا کلام بنا لاؤ رہے عاجز سارے زباں آور قرآن کی شان کے کیا کہنے مرسل تو اور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا جس ذات پہ اترا ہے قرآن اس پاک انسان کے کیا کہنے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز محترم سامعین گرامی قدر حضرات رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے اس رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ بڑا تعلق اور بڑا جوڑ ہے اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں اور رمضان کا تذکرہ ہے قرآن میں تو اللہ کی یہ عظیم الشان کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے تمام کتابوں کی سب سے زیادہ شان والی ہے یہ قرآن مجید یہ اسی رمضان المبارک میں نازل ہوا اور پھر جس چیز کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی اس کی عظمت بڑھ گئی یہ دنیا کا دستور ہے نسبت سے چیزیں بدل جایا کرتے ہیں ان کی حیثیت اور ان کی افادیت میں فرق آ جایا کرتا ہے ایک عام آدمی ہے اگر اس کو کوئی سرکاری عہدہ مل جائے تو سرکاری عہدے کی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جائے گا پڑھے لکھے تو بہت ہیں بہت سے تعلیم یافتہ ہیں وہ لوگوں کے سامنے عام ہیں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان میں سے اگر کسی ایک پڑھے لکھے کو ڈی ایس پی بنا دیا جائے ہے تو ان کی طرح تعلیم یافتہ انہی کی برادری کا آدمی ہے اس علاقے اور محلے اور شہر کا آدمی ہے لیکن نسبت بدلنے سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے اسی طرح قرآن مقدس کے ساتھ نسبت بدلنے سے نسبت جڑنے سے انسان کا مقام مرتبہ بڑھتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کی نسبت ملی، قرآن کی نسبت کی وجہ سے، یرفع بہذا الکتاب، اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو عظیم الشان مقام عطا کر دیا۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، جس کی بھی نسبت قرآن سے جڑی وہ بن گیا، وہ سمر گیا، وہ چڑھ گیا، اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ یہ گتا جو قرآن کے ساتھ لگا، اس جیسے گتے تو اور بھی بازاروں کے اندر ہیں، سرکاری دفاتر کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں، لوگوں کے تعلیمی اداروں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور جگہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے اچھے بھی بناوٹ میں گتے ہوں گے، لیکن جو شان، جو عظمت اس گتے کو مل گئی جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، قرآن کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام کسی اور گتے کو نہیں ملا۔ یہ قرآن عام کپڑا تو بازار کے اندر قیمتی سے قیمتی رکھا ہے، لوگوں نے قیمتی سے قیمتی کپڑے خریدے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدمی 50 روپے گز والا کپڑا خرید کے قرآن کا غلاف بنا دیتا ہے۔ ساری دنیا کے کپڑے قرآن کے غلاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس غلاف کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی تو غلاف کا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ کاغذ تو اور بھی دنیا کے اندر بڑے ہیں، اچھے سے اچھے کاغذ ملتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی نسبت سے یہ کاغذ جو ہے، اگرچہ بظاہر یہ دنیا کی ظاہری قیمت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کم قیمت کا کاغذ ہے، لیکن قرآن سے جڑ گیا تو ابھی یہ کاغذ زمین پہ گرنے بھی کوئی نہیں دیتا، گر جائے تو لوگ اس کو چوم چوم کے جناب والا اوپر الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے نسبت سے بدل جایا کرتا ہے مقام و مرتبہ۔ صحابہ کرام کی نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، حالانکہ وہی لوگ تھے، وہی مکے کے لوگ تھے، وہی لوگ تھے مدینے والے، وہی لوگ تھے عرب والے، وہی لوگ تھے وہاں کے رہنے والے، وہی لوگ تھے، کوئی باہر کے لوگ نہیں، میرے نبی کی برادری تھی، عرب کے لوگ تھے، کل تک ان کو جانتا کوئی نہ تھا۔ جب نسبت قرآن سے جڑی تو پھر ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق اعظم بن گیا، عثمان ذی النورین بن گئے، علی شیر خدا بن گئے، اور میرے دوستا بلال کو مؤذن رسول کا مقام و مرتبہ مل گیا۔ یہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ نسبتیں بدلتی جاتی ہیں، جڑتی جاتی ہیں، مقام ملتا جاتا ہے، اس لیے اپنی نسبت اپنے قرآن سے جوڑ لو۔ جس کی نسبت اللہ کے قرآن سے جڑ گئی، اس کا مقابلہ پھر دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی نسبت ہے، قرآن کی نسبت سے مقام بدلتا ہے، قرآن کی نسبت سے حیثیت بدل جاتی ہے انسان۔ کل تک کچھ بھی نہیں تھا، عام برادری کا آدمی تھا، عام محلے کا آدمی تھا، قرآن حفظ کیا، سینے میں محفوظ کیا، آج دنیا حافظ قرآن کہتی ہے۔ کل تک یہ صرف کچھ بھی نہیں تھا، عام فرد اور عام انسان تھا، اس نے قرآن کو تجوید سے پڑھا، قرآن کو اس نے قرات سے پڑھنا شروع کیا، لوگوں نے قاری قرآن کہنا شروع کر دیا۔ کل تک عام لوگوں کی طرح تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، اب مولانا صاحب اور مولوی صاحب کہنے لگے، قرآن کا ترجمہ کیا، قرآن کی تفسیر لکھنے لگا، اب مفسر قرآن کہنے لگا۔ جس طرح قرآن سے جتنی نسبت گہری ہوتی گئی، اتنا مقام و مرتبہ جڑتا گیا، اتنا مقام و مرتبہ بنتا گیا۔ یہ دیکھیے گا، یہ جناب والا کچھ لوگ آئے قبرستان کے اندر قبر کھودنے لگے، انہوں نے جب قبر کھودی تو کیا دیکھتے، 7 والی قبر بھی کھل گئی ان کے کھولنے کی وجہ سے۔ انہوں نے تو یہ قبر کھودی، لیکن 7 والی قبر جو کھلی، اندر روشنی ہی روشنی نظر آئی، خوشبو ہی خوشبو نظر آئی، ان کو صاف سفید کفن میں سویا ہوا کوئی اللہ کا ولی نظر آیا۔ انہوں نے اپنا مردہ دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد بڑے حیران و پریشان تحقیق کرنے لگے، پتہ کرو یہ قبر کس آدمی کی ہے جس کی قبر اتفاقی کھلنے کی وجہ سے روشن بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اور مردے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تر و تازہ کفن رکھا ہوا ہے، پتہ تو کرو یہ کس کی قبر ہے۔ پتہ کرتے کرتے تحقیق کرنے
تو بڑھیا سے پوچھا بوڑھی اماں یہ تو بتاؤ اس قبر کے اندر آپ کا کون دفن ہے؟ بڑھیا کہنے لگی یہ میری زندگی کا ساتھی میرا شوہر دفن ہے۔ اماں اس کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ کیا اس کی نمازیں زیادہ تھی؟ روزے کثرت سے رکھا کرتا تھا؟ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا؟ کیا اماں بار بار حج پہ جایا کرتا تھا؟ اماں کیا درود کی تسبیحات پڑھتا تھا؟ آخر کون سا ایسا عمل ہے؟ بڑھیا کہنے لگی وہ تو چٹا ان پڑھ آدمی تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، اسے تو پتہ ہی کسی شے کا نہیں تھا۔ ہاں ایک دن بازار سودا سلف خریدنے گیا، اتفاق سے جمعے کا دن تھا، بازار بند ہو کر لوگ مسجد کی طرف جانے لگے تو یہ بھی مسجد میں چلا گیا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا نماز کیا ہوتی ہے۔ گیا جمعے کی نماز سے قبل مولانا صاحب نے تقریر کی، قرآن کی عظمت پر بات کی۔ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے جس کی نسبت قرآن سے جڑ جائے گی اس کا مقام اونچا ہو جائے گا، اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی روشن ہوگی، دن قیامت کے بھی قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ بس یہ بات سودا سلف خریدنے گیا تھا، مولوی صاحب کی تقریر سنی، متاثر ہوا اور پھر اپنے ان پیسوں میں سے تھوڑے پیسے بچا کر قرآن خریدا، حالانکہ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا مولوی صاحب مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، میں قرآن لے کے جا رہا ہوں۔ آیا قرآن لے کر اپنے گھر کے اندر صبح اٹھتا اور قرآن کھولتا اور پہلے صفحے پہ ہاتھ رکھتا اور رونے لگ جاتا، کہتا اللہ تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، تو یہ بھی سچ کہا۔ روتا بھی رہتا، انگلی بھی پھیرتا رہتا اور کہتا کاش کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا، مجھے سمجھنا آتا، مجھے قرآن کی سمجھ آتی، میں بھی پڑھتا۔ اسی طرح زندگی کا معمول بن گیا، بس انگلی پھیرتا رہتا، انگلی پھیرتا رہتا اور کہتا رہتا میرے اللہ نے سچ فرمایا، میرے اللہ نے سچ فرمایا۔ اسی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ اب پہاڑوں کے دامن میں رہنے والا کوئی بندہ بشر اس کے قریب نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کو خواب کے اندر اللہ نے حکم دیا جا میرا قرآن کا عاشق فوت ہو گیا، بکریاں چرانے والا، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس نے کہا یا اللہ میں کس کو لے جاؤں، یہ لوگ تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کا کون سا اتنا دنیا میں مقام و مرتبہ تھا، نہ پیسے والا، نہ عہدے والا، نہ کرسی والا، کون جائے گا اس کے جنازے میں؟ اللہ نے فرمایا اس کو دنیا میں اعلان کر دو جو کوئی اس چرواہے کے جنازے میں جائے گا میں اس جنازے کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ قرآن کی نسبت کی برکت ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا دل نال قرآن دے جوڑ ذرا پیچھے ہر مشکل آسان ہوئے، قرآن دے صاف آئینے وچ، قرآن دے صاف آئینے وچ اصحاب رسول دی شان دسے، دل نال قرآن دے جوڑ ذرا دو جگ وچ بازی جیت گئے، قرآن جنہاں دے سینے وچ، دو جگ وچ بازی جیت گئے، قرآن جنہاں دے سینے وچ، جے شک ہووی تاں ویکھ ذرا پے بس دے یار مدینے وچ، جے شک ہووی تاں ویکھ ذرا پے بس دے یار مدینے وچ، کیا سونی نگری یار ولی، کیا سونی نگری یار ولی، جتو جنت بھی قربان دسے، دل نال قرآن دے جوڑ ذرا۔ اس قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑ لو، خدا کی قسم جو قرآن سے جڑ جائے گا میرے محبوب کے فرمان کے مطابق ان اللہ